اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اشرف المخلوقات کا درجہ کیوں دیا؟ ابلیس کا جو مکالمہ ہے اس میں تو وہ بتاتا ہے کہ میں باقاعدہ کلیم کرتا ہے کہ جی آپ نے مجھے کیوں، وہ جو میں نے ابھی ابتدان بات کی تھی کہ امتثال امر، کہ رب کے حکم کے آگے سرنگو ہونا، شرف تو یہ ہے اصل میں، یعنی فرشتوں کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں. ابلیس اپنے بارے میں کہتا ہے کہ جی مجھے تو ایک برتر ایلیمنٹ سے پیدا کیا آپ نے، تو کیا فی نفس ہی انسان اپنے وجود کے اندر کوئی اشرف ہے یا وہ اپنی بندگی سے ایک شرف حاصل کرتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اگر پاسٹ میں جا کے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اتنے سال گزارے، ہم بدھا کی اگزامپل دیکھتے ہیں، ہم اس طرح کی بہت ساری، ہم شمس تبریز کی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ ان کو درویش کہا جاتا تھا کہ وہ درویش ہو گئے تھے، اور اس سب سے ہمیں پھر اینڈ پہ یہ ملتا ہے کہ دے بیکیم ون ود اللہ. ہمیں معراج کا کانسیپٹ پتہ چلتا ہے، ہمیں اس ٹائپ کی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ، جس طرح اقبال کا کانسیپٹ ہے خودی کا، کہ آپ کی خودی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ یو ریچ دیٹ لیول. تو آج کل 21 سینچری میں جہاں پہ دنیا تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہے، جہاں ہمیں وقت کا نہیں رہتا کہ کہاں وقت ضائع ہو گیا کہاں نہیں ہوا، تو وہاں پہ ایک انسان وہ لیول ریچ کرنے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اس لیول پہ پہنچ سکے، اللہ کے ساتھ اس پوائنٹ پہ آ سکے جہاں پہ وہ معراج کر سکے، اللہ سے مل سکے؟ بیٹی دیکھیے، یہ جو تصورات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان میں آپس میں بہت سارے ڈفرینسز بھی ہیں، کوئی ایک تصور نہیں ہے، لیکن یہ جو ون ود گاڈ کا تصور ہے، جو یونیورسل مسٹسزم ہے، اس کا بھی اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اور ادیان جس طرح آپ نے کہا ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ ایسا تصور نہیں ہے کہ جو ہر جگہ پر یکساں پایا جاتا ہے. اس کے مختلف، مثلا رامانجا کے ہاں آپ دیکھیں گے بالکل اور تصور ہے، شنکراچاریہ کے اور تصور ہے، اقبال کا خودی کا تصور جو ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکل یونیک ہے، لیکن وہ رامانجا کے تصور سے بہت ملتا ہے. تو قرآن مجید سے جو تصور ملتا ہے وہ تو بالکل اور ہے، وہ تو ون ود گاڈ کا تصور ہی نہیں، وہ تو قرآن تو یہ کہتا ہے لیسا کمثلی شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو آپ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سے زیادہ تو ہم کسی کو نہیں سمجھ سکتے نا کہ وہ مرتبہ کہ ان سے زیادہ کس کو حاصل ہوا ہوگا. تو وہ جب پروکلمیشن ہم کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اشہد اللہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، بندگی ہے، یعنی ونس کا تصور تو نہیں ہے ود گاڈ. تو جو بندگی کے لیے شرائط ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں. اس کی اطاعت کرنا، اور اطاعت میں بھی تفویض کا تصور قرآن مجید ہے، جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. یعنی تصور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کوشش کریں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، بلکہ تفویض کا بھی تصور ہے کہ آپ کوشش بھی اتنی کریں جتنی ریزنیبل کوشش ہے. آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ اسی طرح کے تصورات جو ہیں، آپ نیچے میں آپ دیکھیں نا، وہ اوبر مینش کا جو تصور اس کے ہاں تھا، اٹ ڈروو ہم کریزی بیکاز وہ پرفیکشن حاصل نہیں ہو پاتی. وی وانٹ ٹو بی ڈیوائن بٹ وی کانٹ بی ڈیوائن، وی ہیو ٹو لیو ایز امپرفیکٹ. وہ بائرن نے کہا تھا کہ دیر از نو پرفیکٹ بیوٹی دیٹ ہیتھ نو اسٹرینجرز ان پروپورشن. جہاں اب گھروں میں آپ دیکھ لیں، ریلیشن شپس میں وی وانٹ ٹو بی پرفیکٹ، لیکن لو نیور افورڈز یو پرفیکشن، اٹ اونلی میکس امپرفیکشن بیوٹیفل. تو آپ نے اتنا کر لیا جتنا کہ آپ کا رب چاہتا تھا کہ ایک ریزنیبل ایفرٹ میں آپ وہ کر کے دکھا دیں، انڈیور دیٹ از ریکوائرڈ، وہی آپ کی بندگی ہے. ہماری امپرفیکٹ کوششوں میں ہی جب اللہ کی رحمت شامل ہوتی ہے تو ہمیں بندگی کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیوینٹی وغیرہ یہ بڑے اچھے تصورات ہیں. ہیومن بینگ جو ہے، انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا میں اس کی تکمیل نہیں ہوتی کبھی بھی. جہاں جنت بھی بنا لیں وہ فلاڈ ہی رہے گی. وہ آخرت جو خدا دے گا کہ جہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، وہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے ذریعے سے عطا کرے گا ان کے رویے کو دیکھ کر. وہ رویہ درست کرنا یہ پاسبل ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے. ہم ان سے ان کے شاید مرتبے پہنچنا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس ڈائریکشن میں چڑھنا. اور ایک عالم تھے جن سے میں اپنی جوانی میں پڑھا کرتا تھا، تو بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے. بخاری پڑھتا تھا میں ان سے، تو ہندوستان کے یو پی سے یہاں پر آئے تھے.
تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں شاعر نہیں ہوں لیکن تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا راہ بھی ہے اور منزل بھی ہے. جو اس کی راہ پر ہے وہ منزل پر ہے. اف یو میکنگ دی ایفرٹ سنسیئرلی یو آر آن دا رائٹ کورس. بہت شکریہ، آپ آج پروگرام میں آئے اور ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. امید کرتی ہوں کہ ہماری زندگی کو صحیح انداز میں گزارنے کے لیے دین کا جو کردار ہے اور اس کے ہر پہلو سے ہم بہت اچھے سے واقف ہو چکے ہوں گے. اپنی میزبان سہیرا ساجد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی جستجو کی ایک نئی نشست کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ڈسکور اسلام، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.